تو یہ اگلا اصول اگرچہ لمبا ہے لیکن ایک آسان سی بحث ہے، اس لیے میں اس کو بہت ہی مختصراً سمیٹ دیتا ہوں۔ اگرچہ اس میں 7-8 صفحات ہیں، میں 1.5 صفحے میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں قرآن کی آیتیں اور حدیثیں کافی اچھی تعداد میں ہیں اور مشہور آیتیں ہیں، گزرتی رہتی ہیں۔ 49واں اصول یہ ہے کہ اہل سنت کا، اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت کی رغبت زہد دنیا ہی سے پیدا ہو سکتی ہے، یعنی آپ اور ہمارا سارے انسانوں کا اصل مقام اور منزل جو ہے آخرت ہے۔ تو آخرت میں کامیابی اہم ہے، بنیادی ہے، مقصود ہے۔ وہ کامیابی کیسے ملے گی؟ جب آپ اور ہم دنیا سے زہد اختیار کریں گے۔ زہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زہد مانے بے رغبتی، زہد ورع، یہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ یہ زہد کا معنی بہت سارے مسلمانوں نے بھی اور بہت سارے دوسرے لوگ جو یہود و نصارہ میں تھے پہلے، ان کے پاس آسمانی کتاب اور نبی کی تعلیمات تھی، ان لوگوں نے غلط معنی سمجھا۔ اس درس کے بعد اگلا درس جو ہوگا، جو اگلا درس ہے اسی میں 50واں، اس میں یہ بتایا گیا کہ زہد کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں بھی لوگوں نے غلطی کی۔ میں ایک صرف ابھی جملہ کہوں کہ زہد کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کو بالکلیت چھوڑ دیں، بیوی بچوں سے تعلق توڑ لیں، جیسے ہندو دھرم میں سنیاس ہے، جین مذہب میں جو ہے تیاگ دینا ہے، اور ساری اپنی یونیوں پر فطری تقاضوں کو جو ہے مار دینا ہے۔ بدھ مذہب میں بھی یہی ہے کہ سب چیز چھوڑو تو نروان اور کامیابی ملے گی۔ عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کی، اور یونانیوں میں بھی اس طرح کی چیزیں تھیں، اور ان سے متاثر ہو کے بعض ہمارے مسلمان جو قرآن و حدیث سے زیادہ دوسرے افکار سے متاثر ہیں، ان لوگوں نے زہد کا معنی تصوف کے معاملے میں یہی لے لیا جو ان لوگوں نے بیان کیا، اور ان کے یہاں عجیب تضادات ہیں۔ تو زہد کے معنی میں بھی غلطی۔ بہرحال یہاں جو آج ہمارا درس ہے وہ سیدھا سمپل یہ ہے کہ اگر آپ آخرت چاہتے ہیں تو آخرت کی رغبت، چاہت، شوق یہ اسی وقت ہوگا جب آپ دنیا کا شوق اور اس کی رغبت اپنے اندر کم کر دیں یا اس کو دائرے میں رکھیں۔ اس کو میں زہد کہہ رہا ہوں، یعنی دنیا کی زندگی کو، دنیا کے چاہت کو آپ آخرت کی چاہت پر ترجیح نہ دیں۔ پھر سے میں کہوں کہ دنیا ضرورت ہے، چاہیں گے، ہم کو دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ پروردگار دنیا میں بھی تو حسنہ دے، بھلائی دے، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ دے، وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم کے یا جہنم کے یا آگ کے عذاب سے جو محفوظ رکھ، بچا۔ تو اس تعلیم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کو بالکل فراموش نہیں کرنا ہے، لیکن اس کو دائرے میں رکھنا ہے اور ترجیح آخرت کو دینا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، انہوں نے سب سے پہلے جو آیت نقل کی، وہی آیت اگر ہم سمجھیں نا تو ہمارا دل دہل جائے گا۔ غزوہ بدر کے بعد کافروں کے طرف سے جو 70 لوگ مارے گئے تھے، ایسے ہی 70 لوگ کفار مکہ میں سے 70 لوگ قیدی بنے تھے، اور اس سلسلے میں ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ پہلا غزوہ تھا حق و باطل کا، باقاعدہ معرکہ ہوا جس میں یوم الفرقان، یعنی ایک بڑا معرکہ، فتح شکست ہوئی، فتح و شکست کا معاملہ۔ تو بہرحال اس میں جو 70 قیدی ہوئے تو اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑا جائے، اور پھر وہ فدیہ ہمارے بھائی بند ہیں، اور پھر یہ فدیہ بعد میں کام آئے گا جنگوں میں ہی۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ پہلا معرکہ ہے، اچھی طرح سے ان کا صفایا ہونا چاہیے، لہٰذا مسلمانوں میں سے جن کا ان قیدیوں میں سے جو رشتہ دار ہے اس کو حوالے کرے، اور وہ اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ وہ لمبی روایتیں ہیں، آپ نے بارہا سنی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کیا، اور پھر اس کے بعد جب دوسرے دن حضرت عمر کہتے ہیں کہ صبح میں بیدار ہوا اور آیا، میدان جنگ میں ہی قیام تھا، تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے پھر کہا کہ آپ لوگ رونے کا سبب بتائیے، اگر اس سبب سے مجھے رونا آیا تو میں بھی روں گا، اور رونا نہیں آیا تو آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے روں گا۔ کہ آپ رو رہے ہیں تو پھر مجھے بھی رونا چاہیے، یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر، کل جو ہم نے فیصلہ کیا اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب، ایک درخت تھا قریب، کہا اس درخت سے بھی زیادہ نزدیک آ گیا تھا۔ اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، جو اس آیت سے جو ابھی میں نے پڑھی ہے اس سے پہلے تھی، کہ لولا، کیا ہے آیت کریمہ حافظ صاحب، کیا ہے؟ لولا سبق من اللہ کتاب لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب علیم، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سبقت نہ کر چکی ہوتی، کہ اس اب اللہ کی کتاب کا سبقت یعنی کون سا، تو کئی تفسیر کی علماء نے
یعنی کہ اس امت کے لیے مال غنیمت یا فدیہ لینا حلال ہے، یہ پہلے سے اللہ کے ہاں سبقت تھا. ایسے اور بھی کئی چیزیں کہ بدریوں کا یہ ہوگا معاملہ، یا تم کو جو ہے یہ مقام اور اونچا مقام اور وہ ملے گا، مرتبہ ملے گا. اگر ایسا نہ ہوتا تو جو تم نے کیا ہے، حاصل کیا ہے، اس کے بدلے میں تم پر دردناک عذاب آ جاتا. اور اس کے بعد اللہ نے کہا ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے ان یکون لہ اسرا کہ اس کے قیدی ہوں، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوریزی کر دے. یعنی اسے ان قیدیوں کو مار دینا چاہیے تھا. اس آیت کا سیاق سے معلوم پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تریدون عرض الدنیا، تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو. ترجمہ پھر سے دیکھیں، نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خوریزی کی جنگ نہ ہو جائے. تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو. فدیہ لیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دنیا چاہتے ہو. آخرت کو ترجیح دینا چاہیے، دین کو ترجیح دینا چاہیے. یہ جو ہمارا سبق ہے کہ آخرت کو ترجیح دینے کے لیے دنیا سے زہد اختیار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عتاب کے انداز میں کہہ رہا ہے، ڈانٹنے کے انداز میں، تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو. حالانکہ یہ مقصد مطلب اس طرح سے نہیں تھا، لیکن عمل سے یہ ظاہر ہے کہ مشرکین کو مارنے کے مقابلے میں فدیہ لینے کو ترجیح دی. اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ زور آور باحکمت ہے. مزید ارشاد باری ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرتا ہے، جو ہمارا ذکر نہیں کرتا، قرآن حدیث کو نہیں کوئی اختیار نہیں کرتا، اس سے اعراض کرو. یہ پوسٹ کرنے والے قرآن حدیث پہ نہیں چل رہے ہیں. ہاں، ایران کی تعریف کرنے والے کتنے بڑے بڑے بھی علامہ کہلاتے ہوں، وہ اللہ کے ذکر پہ نہیں ہیں، وہ قرآن حدیث کی بنیاد پر دوستی دشمنی نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں سے، جو اللہ کی یاد سے روگردانی کرتے ہیں، ذکر پہ شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، ان سے اعراض کرو. اور ولم یرید الا الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کا ہی خواہاں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ زہد دنیا اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب دو طریقے کی صحیح فکر و نظر پائی جائے. پہلی فکر و نظر دنیا کے فنا اور زوال ہونے کی فکر اور اس کی کمزوری کا احساس ہونا. ان کی بات کو میں اپنے الفاظ میں آسان انداز میں بیان کروں، یعنی پہلا ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانی ہے. آپ کتنا بھی کما لو، کتنا بھی بنا لو، کچھ بھی ترقی کر لو، آخر میں تو آپ کو دنیا چھوڑ کے جانا ہی ہے نا. مطلب یہاں ٹکاؤ نہیں ہے، دوام نہیں ہے، استقرار نہیں ہے، فنا ہے، ختم ہو جانا ہے. دوسری فکر نظر، یہ پہلی چیز کہ جو چیز یہ دنیا ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور یہ کہ دنیا پرستی میں سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نہیں، کیونکہ اس کا طالب دنیا پانے سے پہلے اس کے غم میں غرق ہوتا ہے، اور نہ پانے یا کھو جانے کے بعد مزید غم میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ بہت ہاتھ پیر مارے تو حاصل کرنے کے لیے ٹینشن، نہیں ملے تو ٹینشن، اور مل بھی جائے تو اب مر جاؤں گا اس کا ٹینشن. عربی کے ایک شاعر نے کہا حبیب دنیا تو قادو الیکا افون، کہ فرض کرو ایسا ہوگا نہیں، لیکن فرض کر لو کہ پوری دنیا تم کو یوں ہی مفت میں مل جائے، آپ کی طرف لے آئی جائے افون یوں ہی. تو اس نے اگلے مصرے میں سوال کیا الیس مسیر ذاک الی الزوالی، تو کیا اس کا انجام زوال نہیں ہے؟ پوری دنیا ہم کما نہیں سکتے. عربی شاعر نے کہا کہ پوری دنیا بھی مل جائے تم کو، سوچو تھوڑی دیر کے لیے. بل گیٹس، امبانی، اڈانی اور کیا کیا جو نام لیے جاتے ہیں، وہ فلاں بادشاہ اور دبئی کا بادشاہ اور فلاں کا بادشاہ، سارے لوگوں کی، ایک کی نہیں، سارے لوگوں کی دولت مل جائے ہم میں سے کسی کو، تو آپ اس میں سے کتنا کھا لو گے، کتنا پہن لو گے، کتنا استعمال کر لو گے؟ پھر کیا ہوگا؟ مر جاؤ گے. آپ کی دولت آپ کے وارثین میں بڑھ جائے گی. وہ آپ کی نہیں ہے جو وارثین کو جانے والی ہے، وہ دوسرے کی ہے جس کی آپ چوکیداری کر رہے ہیں، آپ کی نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلا کہ دنیا کو پہلے ہم یہ جان لے کہ یہ فانی ہے، اس کے پیچھے پڑنا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے. اور دوسرا اس میں ایک چیز اور جوڑ دوں، یہ عقیدہ بھی ساتھ جڑ جائے اگر. اور اب تو ہندو لوگوں کو بھی میں نے دیکھا گاڑیوں پہ لکھتے ہیں کہ جتنا آپ کی تقدیر میں ہے اس سے زیادہ بھی نہیں مل سکتا، اس سے کم بھی نہیں مل سکتا. ایک مسلمان اس کو سب سے زیادہ ماننا چاہیے. تو ہم کتنے بھی کود پھاند کر لیں، اچھل کود کر لیں، حلال حرام کا کی تمیز مٹا دیں، ہم اتنا ہی پائیں گے جتنا اللہ نے لکھا ہے، اس سے ایک دانہ ایک پیسہ زیادہ نہیں. تو دنیا کا انجام فنا ہے، ایک بات. دوسری آخرت اور اس کے آنے کی فکر کرنا، اور اس کے ہمیشہ باقی رہنے اور وہاں کی نعمتوں پر غور کرنا. یعنی دوسری فکر یہ ہوئی کہ آخرت آنے والی ہے، آ کر رہے گی. اگر آپ کو دنیا میں 1,00,000 سال کی عمر بھی مل جائے، جو نہیں ملے گی، میں بیان کر رہا ہوں،
1 लाख پھر بھی مر جانا ہے. تو 1,00,000 سال کے بعد بھی جب مرنا ہی ہے اور پھر وہاں ہمیشہ رہنا ہے تو آدمی کس کو ترجیح دینا چاہیے عقلی اعتبار سے بھی. تو کہا ہاں نیز دنیا اور آخرت میں کیا فرق ہے, اس پر غور کرنا چاہیے آدمی کو. اور پھر آخرت میں اللہ نے جو نعمتیں مومنین کے لیے رکھی ہے کیسی عظیم ہے, عظیم نعمتیں ہیں. دنیا میں جن نعمتوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں یہ ناقص ہیں, ملے گی بھی تو پوری استعمال نہیں کر سکتے. اور اس میں لذتیں, خوبصورتی, خوشحالی, لذت بہت 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 ناقص ہے جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اس پر غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والآخرۃ خیر و ابقیٰ, آخرت حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور باقی رہنے والی ہے, ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. جب یہ دونوں طرح کی نظر پوری ہو جائے, یعنی ہم دنیا کے عارضی ہونے, ختم ہو جانے اور حاصل نہ ہونے کو, اور آخرت کے ہمیشہ رہنے, باقی رہنے اور بہتر ہونے کو, جب ہم دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں گے تو علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں دونوں کی نظر پوری ہو جائے تو پھر بندہ اسی چیز کو ترجیح دے جس کی ترجیح اس کی عقل تقاضا کرتی ہے. اب یہ دونوں چیزیں جانیں گے تو پھر عقل کس کو ترجیح دینے کے لیے کہے گی, اور ان چیزوں سے زہد اختیار کرے جن کے زہد کا تقاضا کرے ہماری عقل کے. ان کے پیچھے نہیں پڑنا, بھاگنا, اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا. کیونکہ فطری طور پہ اب ایک چیز اور بیان کر رہے ہیں کہ یہ بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو سامنے کوئی فائدہ دکھ رہا ہے اور ایک فائدہ ابھی موجود نہیں ہے. اگر کوئی چیز سامنے ہوتی ہے, آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس سے کہیں کہ نہیں یہ نہیں لوگے تو میں تم کو فلاں چیز اس سے بہتر لا دوں گا, تو عموماً انسانی عقل حاضر اور موجود فائدے کو ترجیح دیتی ہے کہ یہ مل رہا ہے یہ لے لو. وہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے پتہ نہیں. ہاں یہ کب ہوتا ہے جب آدمی اس کا یقین نہ کرے کہ وہ ملے گا. یہ کب ہوتا ہے جب آدمی کو یہ اندازہ نہ ہو کہ وہ اس سے بہتر ہے, اس وقت یہ ہوتا ہے. لیکن اگر اسے اس بات کا یقین ہو کہ جو غائب ہے وہ زیادہ بہتر ہے, پائیدار ہے, سب سے اچھی ہے اور یقینی ہے, بالکل ہونا ہی ہے, تو پھر اس کی عقل بھی یہ کہے گی کہ نہیں, یہ سامنے والے چھوٹے فائدے کو چھوڑ دو اور آگے والے کو لو. اس کی ایک زندہ مثال واقعاتی شکل میں بخاری کی وہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد حضرت عطا بن ابی رباح سے کہا کہ یہ جو کالی ایک سیاہ فام عورت گزر رہی تھی تو حضرت عطا سے کہا کہ کیا میں تم کو جنت کی خاتون بتاؤں؟ کہا ضرور, میں دیکھنا چاہوں گا جو جنت میں جانے والی ہے. کہا یہ جو سیاہ عورت جا رہی ہے سیاہ فام, یہ جنتی عورت ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا, صحیح بخاری کی روایت ہے, اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی آتی ہے, میں گر جاتی ہوں, ہاں ہوش و حواس نہیں رہتے, توازن برقرار نہیں رہتا, زمین پہ گر جاتی ہوں اور میرے کپڑے بھی ہٹ جاتے ہیں, ہاں میری جو ہے شرمگاہ بے نقاب ہو جاتی ہے کبھی کبھی. تو آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے شفا دے دے, اس بیماری سے نجات دے دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم صبر کرو تو تم کو جنت ملے گی, یعنی یہ جو بیماری اللہ نے دی ہے اس پر صبر کر دو, اگر صبر کرو گے تو جنت ملے گی. اور اگر صبر نہیں کرتے, ہاں مطلب اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں, تم ٹھیک ہو جاؤ. تو اس عورت نے جو کیا وہ عقل کا تقاضا تھا, شریعت کا اور ایمان کا تقاضا تھا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تو جنت چاہیے, یہ بیماری برداشت کر لوں گی, ہاں یہ تکلیف مجھے گوارا ہے. دیکھیے دنیا پہ آخرت کو ترجیح دی, دنیا میں تکلیف ہے ٹھیک ہے, یہاں تو ایسے بھی کچھ نہ کچھ نشیب و فراز رہتے ہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے جنت چاہیے, لیکن بس ایک چیز مانگتی ہوں, بیماری رہے چل جائے گی, برداشت کر لوں گی, بس ایک چیز یہ کہ جب بیماری کی حالت میں, مرگی کی حالت میں جب میں بے پردہ ہو جاتی ہوں تو اللہ سے اتنی دعا کر دے کہ میرا پردہ بے پردہ نہ ہو جاؤں, میری شرمگاہ نہ کھلے. یہ ان کی شرم و حیا دیکھیے, ایمان دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی. تو یہاں میں نے یہ واقعہ, ایسے بہت سے واقعات صحابہ کے ملیں گے, ہاں لاکھوں درہم اور دینار آ رہا ہے, رات میں آیا صبح میں سب بانٹ دیا. آج ہم لوگ اس کو بے وقوفی کہیں گے, کسی کے پاس آج تو وہ ایسا کرے گا کیا؟ ہم نہیں کرتے, ایسا لگے گا قصہ کہانی ہے, لیکن یہ واقعہ تھا. کیوں تھا یہ؟ اس لیے کہ ان کا یقین تھا آخرت پر. انہوں نے, ہم لوگ سوچتے ہیں یہاں خرچ کریں گے تو ہم دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں, اور صحابہ کہ یہاں تو خرچ کریں گے ختم ہی ہو جائے گا, اس سے بہتر ہے کہ یہ ختم ہو آخرت کے لیے, جنت میں ملے گا, یہ ریزرو ہو رہا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی کوئی بھی موجودہ نفع کو غائب نفع کے لیے ٹال نہیں سکتا سوائے اس کے جب غائب نفع اس کی افضلیت پر, غائب نفع اور اس کی افضلیت پر یقین ہو. یعنی ہم کو بعد میں جو نفع ملنا ہے اور وہ افضل ہے, جب ہم کو یہ یقین ہوگا تب ہم غائب نفع کو ترجیح دیں گے سامنے والے نفع کے. یعنی آخرت والا غائب ہے اور دنیا والا سامنے ہے, تو آدمی آخرت کو کب ترجیح دے گا؟ جب یقین ہوگا.
یہی ایمان کی مضبوطی. ہاں چنانچہ جو شخص ناقص فانی نفع کو غائب نفع پر ترجیح دیتا ہے وہ یا تو اس کی افضلیت کی عدم جانکاری کی وجہ سے یا پھر اس میں عدم رغبت کی وجہ سے، یعنی جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو چاہتا ہے تو یا تو اس کو یقین نہیں ہے کہ وہ افضل ہے یا اس کو اس کی رغبت نہیں ہے، اور دونوں چیزیں ایمان اور عقل و بصیرت کی کمزوری پر دلالت کرتی ہے. یعنی آپ کا ایمان کمزور ہے یا آپ کی عقل خراب ہے. جو لوگ آخرت کو ترجیح نہ دے کر دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں تو یا تو انہیں آخرت پر پکا یقین نہیں ہے کہ جنت ایسی ہے جہنم ایسی ہے، ہاں اگر ہوتا تو اس کو ترجیح نہیں دیتے، یا پھر مانتے ہیں لیکن جو ہے ان کی عقل کمزور ہے کہ جانتے ہوئے کہ آخرت افضل ہے پھر بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کیونکہ دنیا کا حریص اور لالچی بندہ یا تو یہ تصدیق کرے کہ آخرت اس سے زیادہ بہتر اور افضل ہے یا تصدیق نہ کرے. اگر تصدیق نہیں کرتا تو پھر وہ مومن ہی نہیں ہے. اگر آپ آخرت کو افضل نہیں مانتے تو ایمان والے ہی نہیں ہیں. اور اگر تصدیق کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کے مقابلے دنیا کو ترجیح دیتا ہے تو وہ ایسی صورت میں فاسد العقل ہے اور بری چیز کو اختیار کرنے والا مانا جائے گا. کھانا چھوڑ کے گندگی کھا رہا ہے، یعنی بہترین کھانا چھوڑ کے خوشبودار لذت والا اور ہیلتھی کھانا چھوڑ کے وہ کچرا گھٹیا کھانا کھا رہا ہے جس میں انسان کو نقصان ہے. کیونکہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا یا تو فساد عقل کی وجہ سے ہوگا یا پھر فساد ایمان کی وجہ سے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دنیا کو پس پشت ڈال دیا بلکہ اسے قید خانہ تصور کیا اور بالکل زہد و ورع کے پیکر بن گئے. اور اگر وہ چاہ لیتے تو دنیا کی ہر محبوب و مرغوب چیز حاصل کر سکتے تھے. دنیا کے خزانے ان کے سامنے پیش کیے گئے. اللہ کے رسول نے بتایا کہ مجھے کہا گیا کہ اگر تم چاہو تو یہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے. سلسلہ ہے مدینہ جانے والے دیکھے ہوں گے کتنا بڑا کتنا سونا مل جاتا. اللہ کے رسول نے آخرت کو ترجیح دی. اور بھی روایتیں ہیں لیکن انہوں نے اسے پائے حقارت سے ٹھکرا دیا اور اس کے بدلے انہوں نے آخرت کو ترجیح دی اور دنیا کو سفر کی ایک منزل تصور کیا کہ ہمیں یہاں رکنا نہیں ہے. ہم لوگ جب جاتے ہیں یہاں سے فرض کر لیجئے کہ ہمیں کہیں جانا ہے ریلوے اسٹیشن پہ آگے ٹرین کا انتظار ہے تو ریلوے اسٹیشن پہ گھر نہیں بناتے کیونکہ معلوم ہے کہ ابھی یہاں تھوڑی دیر رک کے نکل جانا ہے. ہاں دنیا بھی ایسے ہی ہے، ریلوے اسٹیشن کی طرح ہے، بس اسٹیشن کی طرح ہے. ہاں تو کہا انہوں نے سفر کی ایک منزل تصور کیا نہ کہ مستقر اور مستقل منزل سمجھا. اسے موسم گرما کا بادل سمجھا جو جلدی ہی چھٹ جاتا ہے. ہاں ایک خاطر خیال تصور کیا جو جلدی ہی محو آپ کے دل میں خیال آیا اور چلا گیا. ایک حدیث کے اندر وارد ہے ہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں عربی چھوڑ رہا ہوں وقت بچانے کے لیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹائی پر آرام فرمایا. سو گئے آپ، چٹائی پر سوئے، نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کے پہلو پر، آپ کی پیٹھ وغیرہ پر جو ہے چٹائی کا نشان پڑ گیا. چٹائی کا نشان تھا. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے ایک بچھونا بنا دیں. ہاں حضرت عمر نے کہا تھا جب آپ ایلا کیے تھے تب بھی دیکھ کر کہا تھا کہ کیسر و کسرا جو ہے دنیا کی لذت و نعمتوں میں ہے اور آپ سچے رسول ہے سید المرسلین، آپ کا یہ حال. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں فکر مند ہونے کی، غمزدہ ہونے کی کیا بات ہے. ان کے لیے دنیا میں ہے، ہمارے لیے آخرت میں. اور یہاں بھی کہا کہ کیا ہم آپ کے لیے بچھونا بنا دیں تو بہتر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے. ہاں میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار جو ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے. میں نے ابھی پلیٹ فارم کی مثال دی تھی، ویسے ہی ہے بلکہ اس سے بھی بہتر. ہاں پھر وہاں سے کوچ کر جائے اور درخت کو اسی جگہ چھوڑ دے. سائے میں بیٹھا اور گزر گیا. ایسے ہی ہے ہم دنیا میں آئے تو درخت کے نیچے سفر کے بیچ میں سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دوسری حدیث میں حضرت مستورد بن شداد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم دنیا آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے کوئی تم میں سے یہ انگلی ڈالے، اور یحییٰ نے کلمے کی انگلی سے اشارہ کیا، ہاں دریا میں ڈالے پھر دیکھے تو کتنی تری دریا میں سے نکلتی ہے. یعنی انگلی دریا میں ڈال کے جو نکالا تو دریا کا جو پانی انگلی میں لگا نا اتنا پانی دنیا کی زندگی ہے اور دریا جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اب بتائیے کہ کون فانی کا، اس کی دنیا کی آخرت سے کیا نسبت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ قرآن کی چند آیتیں ہیں، میں ایک دو آیت کو صرف پڑھ دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام. یہ آیت کریمہ ہے، پڑھنے میں برکت ہے، لیکن میں ترجمہ پڑھتا ہوں. سورہ یونس آیت نمبر 25 ضرور پڑھ لیں. ہاں کہ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس اس پانی کی جیسی ہے. اللہ نے مثال دی دنیا کی بڑی شاندار، اس پانی کے جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، یعنی بارش برسایا تو اس کے ساتھ زمین سے اگنے والی چیزیں خوب گھل مل گئی. یعنی زمین میں پانی مل گیا، رل مل گیا جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں. ہاں اسے مل گئی
زمین سے، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی، حتیٰ کیا ہے، حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفہا، زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی، اپنی خوبصورتی کا زیور پہن لیا، اور خوب وزینت، اور خوب زیب و زینت اختیار، سج دج گئی اور مزین ہو گئی، یعنی ہریالی اور لالی چھا گئی، پھل پھول پیڑ پودے، زمین خوب خوبصورت اور پرکشش خوش منظر نظر آنے لگتی ہے، اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ وہ اس پر قادر ہیں، یعنی اب یہ فصل ہماری ہے اور ہم کو یہ نعمت مل رہی ہے، تو رات یا دن کو اس پر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا۔ رات یا دن میں ہمارا حکم آیا، یعنی کوئی طوفان آیا، اللہ کا حکم ہوا، اور وہ کھیتی جو ہے پوری ایسی اجڑ گئی کہ وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئی۔ کل خوب اچھی دکھ رہی تھی، خوب اچھا منظر، دیکھنے والے کو خوب بھلا محسوس ہو رہا تھا، اور دوسرے دن سب کے سب الٹ پلٹ گیا، تباہ ہو گیا، ساری فصل اکھڑ گئی، اجڑ گئی۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی ہے، بڑی ہم خوشحالی میں ہیں، لہلہا رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، گھر بنا لیا، کپڑے اچھے اچھے پہن رہے ہیں، بہت کچھ ہے، اچانک بیمار ہو جاتے ہیں، اچانک موت آ جاتی ہے، سب کچھ یہاں کا دھرا، زندگی پلٹ گئی، اجڑ گئی، جیسے وہ کل تھی ہی نہیں، تو اس طرح اجڑ جاتی ہے جیسے کل تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو خوب سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ یہ دنیا تو سلامتی والی نہیں ہے، یہ ختم ہونی ہی ہے، جیسے فصل اگتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، ایسے آپ کو ہم کو بھی مرنا ہی ہے، اور اللہ کدھر بلا رہا ہے؟ سلامتی، ایسے گھر میں جو ہمیشہ جو ہے پرامن اور محفوظ رہنے والی جگہ ہے، اور وہ ہے جنت۔ واللہ یدعو الی دار السلام، جنت کا ایک نام ہے دار السلام، سلامتی کا گھر، جہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، کوئی خطرہ خوف نہیں ہوگا، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ اس میں دنیا کی حقارت، اس کے زوال پذیری اور اس سے دور رہنے کا بیان ہے، تعلیم ہے، جبکہ آخرت اور جنت کی رغبت دلائی گئی ہے کہ آدمی بیدار ہو جائے، اپنے فائدے نقصان کو سمجھ کر صحیح عقل کا استعمال کرے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک دوسری آیت ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ یہ سورہ کہف کی مشہور آیت ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے، جیسے پانی، اللہ نے مثال بیان کی، جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب گھل مل گئی، پھر وہ چورا بن گئی، نباتات، پانی مل گیا، اگ گیا، ہریالی بن گئی، چھا گئی، فصل اگ گئی۔ اب اس کے بعد فصل سوکھ کر چورا چورا ہو گئی، ہم بچے تھے، پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، فصل تیار ہو گئی، اس کے بعد بڑھاپا آ گیا، سوکھ گئی ہماری کھیتی، اور اس کے بعد مر گئے، مٹی میں مل گئے، چورا چورا ہو گئے۔ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے، جیسے یہ فصل کو آپ دیکھتے ہیں، اور پھر وہ چورا ہو گئی جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہے۔ اب ایسے چورا ہو گئی، کل فصل لہلہاتی تھی، خوبصورت لگتی تھی، اب چورا ہو گئی تو ہوا چلتی ہے تو اس کے ذرات اڑتے ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، المال والبنون زینت الحیات، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے پاس، رب کے یہاں ثواب میں بہتر اور امید کی روح سے زیادہ اچھی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سورہ حدید میں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، کہ یہ جان لو کہ دنیا کی زندگی، یہ علم حاصل کر لو، تم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اعلموا، اللہ نے کہا، مطلب ہم کو یہ بات کبھی بھولنی نہیں چاہیے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب اور لہو ہے، کھیل اور تماشا، لہو غفلت کی چیز، وزینۃ اور زیب و زینت، آرائش، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے کا مظاہرہ کرنا۔ اس سے پہلے ان آیتوں پر کافی گفتگو ہو چکی ہے مختلف مقامات پر۔ یہاں کچھ علماء نے یہ کہا کہ اللہ نے پہلے کہا لہو لعب، بچپن میں آدمی کھیل کود میں مست ہوتا ہے، وہی اس کی دنیا ہوتی ہے بچوں کی، پھر اس کے بعد ہوتا ہے جب جوانی آتی ہے تو آدمی اچھا کپڑا، اچھا اسٹائل، فیشن، ہیئر اسٹائل اور فلاں اسٹائل اور ڈھما، تو یہ زینت ہے، وزینۃ وتفاخر، زیب و زینت اختیار کرتا ہے، دوسروں کے سامنے اکڑتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، یہ جوانی ہے، زینۃ وتفاخر۔ اور بڑھاپا جب عمر ڈھلتی ہے تو کتنی پراپرٹی بنائی، کتنا کمایا، بچوں کے لیے یہ بنا دوں اور فلاں کے لیے یہ چھوڑ دوں، تو وہ ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، مال میں اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ ہونے کی چاہت۔ یہ زندگی کے 3 پیریڈ میں یہ 3 ترجیحات ہوتی ہیں۔ کچھ علماء نے ان تینوں چیزوں کو اس طرح بیان کیا، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یہ اس بارش کی طرح جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، یہاں کفار سے مراد کاشتکار، کسان، پھر وہ پک جاتی ہے،
پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ زرد ہے، پک گئی، اچھی پختہ ہو گئی فصل، پھر اس کے بعد وہ زرد ہوتی ہے، پیلی پڑ گئی، پھر وہ چورا بن جاتی ہے، سوکھ کر حطامن ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور تو ایسے ہی دنیا کی زندگی ہے، ہاں، اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے۔ اب دنیا کی زندگی کے بعد دو چیزیں ہیں، یا تو سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بڑی بخشش اور خوشنودی ہے، ہاں، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں، یا تو عذاب ہے یا بخشش اور اللہ کی رضامندی اور انعام ہے، ہاں، اور آخرت دھوکے کی چیز ہے۔ یہ اس کے بعد شیخ نے جو ہے سورہ انعام کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 کا ذکر کیا، جس میں ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ کہ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں۔ یہ جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، یہی انسان اسی میں پھنسا رہتا ہے، دنیا میں کمانے میں لگا ہے، ہاں، عورتیں سونے چاندی کا ڈھیر، عورتیں بیٹے سونے چاندی کے خزانے، ہاں، ڈھیر، اور نشان زدہ گھوڑے، انعام، چوپائے، والحرث کھیتی باڑی، یہ دولت ہے، اسی کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں، انہی کے لیے لوگ مرے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا یہ دنیا کی زندگی کے سامان ہیں، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ تو استعمال کر کے، متاع کہتے ہیں عارضی سامان، استعمال کیا، چھوڑ دیا، پھینک دیا۔ اگر وہ ہے بھی تو آپ چلے جائیں گے، گھر بہت اچھا بنایا، محل بنایا، آج کتنے محل ہیں، ان محل کو بنانے والے آج کہاں ہیں؟ ہاں، چورا چورا ہو گئے ہیں، مٹی میں مل گئے ہیں۔ ہاں، کہہ دے کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں، جو لوگ متقی بنے ان کے لیے اللہ نے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں، جنت کے باغات، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے اور نہایت پاک صاف بیویاں اور اللہ کی جانب بیویاں ہیں، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کاش کہ ان آیتوں کی تشریح کا موقع ہوتا، میں صرف ترجمہ پر اکتفا کر رہا ہوں۔ غور کیجئے کہ یہ اللہ وہاں جنت کی نعمتیں بیان کی گئی کہ ایسی ایسی نعمتیں ہوگی، اور دنیا کی زندگی آپ کتنا بھی کما لیں یہ ٹوٹ جانے والی، یہ دنیا کا عارضی استعمال کی چیزیں ہیں۔ تو اب ترجیح کسے دینا چاہیے؟ قرآن نے اس مضمون کو بہت بہت بیان کیا، بار بار بیان کیا۔ مثلا یہ بھی ایک آیت ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رزق کو فراخ کر دیتا ہے، کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اور دنیا کی زندگی پر جو خوش ہو گئے وہ فرحوا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں، بعض علماء نے کہا کہ اگر پوری دنیا بھی آپ کو مل جائے تو آخرت کے مقابلے میں وہ ثمن قلیل ہے، تھوڑی قیمت ہے، تھوڑا سا سامان ہے۔ جو اس فانی دنیا پر مطمئن ہو جائے اور اللہ کی آیتوں سے غافل ہو جائے، اس کے اور اس کی ملاقات کی امید نہ رکھے، ایسے ہی شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم وعید سناتے ہوئے فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے جو کمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت پیش کی گئی ہے کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کیوں پکڑ لیتے ہو۔ اسی طرح ایک آیت جو ہے، بندہ جس قدر دنیا کی رغبت کرے گا اسی قدر اللہ کی اطاعت اور آخرت کا طلبگار ہوگا۔ ہاں، آخرت کی طرف سے دور ہے، دنیا کو آپ اور ہم جتنا چاہیں گے اتنا آخرت سے دور ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک بتایا نا ایک حدیث میں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر۔ ہاں، اس کا سبب جو بتایا اس میں کہ ہمارے اندر وہن آ جائے گا۔ وہن کس لیے آئے گا؟ حب الدنیا و کراہیت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ جب آدمی دنیا کو چاہنے لگے گا موت سے ڈرنے لگے گا، اور جب موت سے ڈرتا ہے تو آخرت کو گویا بھول گیا ہے اور اس کے لیے تیاری نہیں کی ہے، اس لیے موت سے ڈر رہا ہے۔ آخرت کی تیاری نہیں ہے اور اسی موت سے ڈر کی وجہ سے بزدلی آتی ہے۔ ہاں، آدمی بزدل ہو گیا، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے کہ افرأیت ان متعناہم سنین، بس کیا تو نے دیکھا کہ اگر ہم انہیں سالوں سال فائدہ دے دیں، متعناہم سنین، یہاں انہوں نے ترجمہ کیا کہ انہیں کئی سال فائدہ دیں۔ زیادہ اچھا ترجمہ میرے نزدیک یہ ہوگا کہ سالہ سال اگر ہم دنیا میں آپ اور ہم ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ سالوں سال دنیا میں رہے، میں کہوں 1,00,000 سال کی عمر دے دے، 2,00,000 دے دے، تو پھر اللہ نے آگے سوال کیا، پھر ان کے پاس وہ چیز آ جائے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، 1,00,000 سال 2,00,000 سال کی عمر مل جائے، اگر اتنی ملتی نہیں ہے لیکن مل جائے، پھر وہ چیز آ جائے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی موت آ جائے، آخرت آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، ہاں، تو فما ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو وہ چیز جو ان کو فائدہ دیا گیا تھا ان کے کام کیا آئے گا؟ نہیں آئے گا۔
کتنی پیارا انداز ہے، اگر ہم پڑھیں نا تو ہمارا دل جو ہے جھنجھڑ جائے کہ ہم دنیا کے چکر میں پھنسے ہیں، ہاں حلال حرام کی تمیز کھوئے ہوئے ہیں اور سوچتے ہیں کسی طرح کما لیں بنا لیں، ہاں آخرت کو فراموش کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تم سوچ لو کہ پوری دنیا مل جائے اور تم کو سالہ سال، اللہ نے کہا، میں اس کو کہہ رہا ہوں لاکھوں لاکھ سال مل جائے، لیکن پھر بھی اگر موت آئے گی تو یہ لاکھوں سال کے فائدے اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، پوری آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 45 ہے، ترجمہ پڑھتا ہوں۔ جس دن انہیں اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ، گویا وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی۔ قیامت کے دن لوگوں کو لگے گا کہ دنیا میں جو ہماری زندگی ملی تھی نا وہ دن کی ایک گھڑی کے برابر بس ٹھہرے تھے، آپس میں جان پہچان کرتے رہے بس۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ راہ پانے والے نہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، بس صبر کر جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی کا مطالبہ نہ کر جس دن وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ کفار اور مشرکین، ہم لوگ بہت جلدی کوئی فیصلے پر پہنچنا چاہتے، جلد بازی کرتے ہیں کہ امریکہ یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، انہوں نے مسجدیں توڑ دی، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، غزہ کو کھنڈر بنا دیا۔ یہ ہماری نظر اصل میں دنیا تک محدود ہے، اس لیے ہم کو تسلی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کو ستا رہے ہیں ستانے والے، وہ تو رسول تھے، ان کی آزمائش ہوئی۔ آج تو ہم بہت ساری کمزوریاں رکھتے ہیں، تو اگر ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں یا دشمنوں کو بظاہر قوت غلبہ دکھائی دے رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے صبر کیجئے۔ ہاں کیوں؟ ہاں جلدی، اور ان کے لیے جلدی کا مطالبہ نہ کر جس دن وہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا نہیں رہے۔ یہ بہت کود رہے ہیں سپر پاور اور یہ بن گئے اور وہ بن گئے، لیکن جب وہ قیامت آئے گی، موت آئے گی، تو ان کو لگے گا کہ دنیا میں بس ایک پل رہے اور کچھ حاصل نہیں کیا۔ یہ پہنچا دینا ہے، پھر کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ ہاں یعنی فاسقوں کے سوا کسی اور کو ہلاکت اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاں 2 آیتیں اور پڑھ لیں اور بات کو ختم کریں۔ ہاں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آخری تک آیت ہے سورہ نازعات کی، آیت نمبر 44 سے 46 تک، کہ وہ تم سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہے، اس کے ذکر سے تم کس خیال میں ہو، تمہارے رب ہی کی طرف اس کے علم کی انتہا ہے، یعنی تمہارا رب ہی جانتا ہے، اس کا علم وہی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، رسول کو بھی نہیں ہے، تم تو صرف اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرتا ہے، یعنی آپ ان کو ڈرا رہے ہیں بس قیامت سے۔ گویا وہ جس دن اسے دیکھیں گے تو انہیں لگے گا کہ دنیا میں وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کا ایک پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، شام کا یا صبح کا ایک حصہ وہ ٹھہرے دنیا میں، ان کو ایسا لگے گا قیامت کے دن۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ویوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ کذلک کانوا یؤفکون، کہ جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے، قسم کھا کھا کے بولیں گے میدان محشر میں کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے۔ قیامت کے دن کہیں گے دنیا میں ایک گھڑی، اور دنیا میں جب ہم زندہ ہیں تو اس دنیا کے پیچھے مرے جا رہے ہیں، کمانا چاہتے ہیں۔ تو جو کفر و شرک اور وہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بول کر ان کو دھمکی دے رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے کہ جس دنیا پہ اترا رہے ہو اور جس کے چکر میں آ کے اللہ کی سچی دلیلوں کو نہیں مان رہے ہو، ایمان نہیں لا رہے ہو، اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہے ہو، ہاں یہ دنیا جس کے چکر میں اتنے غافل ہوئے ہو، قیامت کے دن لگے گا کہ بس 1-2 گھڑی ٹھہرے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ہاں فرمائے گا اللہ تعالیٰ تم زمین میں کتنے سال کی گنتی میں رہے، ہاں تو وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ سو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فاسأل العادین، شمار کرنے والوں سے پوچھ لے۔ ہاں قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، فرمائے گا تم نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا ہی، کاش کہ واقعی تم جانتے ہوتے۔ مطلب جو لوگ دنیا کے چکر میں ہیں نا وہ حقیقت میں علم نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے۔ آخری آیت اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے یتخافتون بینہم،
آپس میں چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہوئے کہیں گے لبثتم الا عشرا، کہ تم 10 راتوں کے سے زیادہ نہیں ٹھہرے دنیا میں بس 10 رات اور دن رہے. ہاں قالوا نحن اعلم بما یقولون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے. ہاں یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جب ان کا سب سے اچھے طریقے والا، جو اچھے طریقے اور اچھی عقل والا ہوگا، وہ کہے گا کہ تم ایک دن کے سوا نہیں ٹھہرے، یعنی دنیا میں تمہاری زندگی ایک دن ہے. اب یہ دنیا اور آخرت کی زندگی ہمارے سامنے ہے. ایمان ہوگا اور عقل ہوگی تو آدمی دنیا کو اگرچہ ضرورت کے طور پر استعمال کرے گا، کمائے گا، لیکن آخرت کو ترجیح دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس زہد دنیا کو شرعی اصولوں کے مطابق اختیار کرنے والا بنائے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اپنی آخرت کو تعمیر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.